لیکن علمی روش اور علمی طریقہ کار کیا تھا کہ جو تم اہل سنت روایات کے اوپر کلام کر رہے ہو، اگر مفتی راشد صاحب آپ کو ہمارا چیلنج ہے، آپ اس روایت پہ جو اہل سنت کے ہاں ہیں اس پہ اگر آپ کے اندر واقعی علمی جرت ہے تو اس کا رد کریں، آ کے کلام کریں اور ثابت کریں کہ مفتریات تشیع میں سے ثابت کریں آپ میں اگر جرت ہے، کسی سنی میں جرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی بعید میں استاذ و استاذ العلماء مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا جس میں باہ فدق کی تحقیق سنی و شیعہ کتابوں سے پیش کی اور اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا کہ شیعہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے باہ فدق سیدہ پاک کو ہبہ کر دیا تھا، یہ دعویٰ باطل ہے اور منگرت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیعہ کے دعووں میں آپس میں ہی تضاد موجود ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ فدق مال فے میں سے تھا، اور ایک طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مال فے جو ہے ہبہ نہیں کیا جاتا، تو دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باہ فدق حضور اسلام نے ہبہ کر دیا تھا، تو اس کے برعکس دعویٰ کرتے ہیں میراث کا۔ حالانکہ ان دعووں میں آپس میں تضاد موجود ہے۔ ہبہ کا تعلق ہے حیات کے ساتھ اور میراث کا تعلق ہے وصال کے ساتھ۔ جب ہبہ کا دعویٰ کیا جائے گا تو میراث کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا، جب میراث کا دعویٰ کیا جائے گا تو ہبہ کا دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ لیکن شیعہ یہ دونوں دعوے کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک خائن رافضی شہباز اصفہانی نے مفتی صاحب کو جواب دینے کی ناکام کوشش کی، اور اس میں اس نے سارا دار و مدار ان روایات پہ رکھا جو روایات اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسے کہ مسند ابی اعلیٰ وغیرہ، جس میں اس نے انتہائی خیانت اور مکر و فریب سے کام لیا، جس طرح کا اس رافضی کا سابقہ طرز عمل رہا ہے۔ ہمیشہ جھوٹ کذب اور خیانت سے کام لینے والے خائن رافضی کا انشاءاللہ عز و جل مولا علی کے فیضان سے آج کی اس کلپ میں، آج کے اس بیان میں ہم جواب دیں گے۔ سب سے پہلے جو روایت پیش کی جاتی ہے اس روایت کے اندر موجود جو راوی ہیں وہ ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ شیعہ کی اسماء رجال کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ ہماری تو کہتی ہیں، شیعہ کی اسماء رجال کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ اب اس روایت میں ایک راوی ہے عطیہ اوفی، عطیہ اوفی کی توثیق پر اس خائن رافضی نے کلپ بھی بنایا جس میں انتہائی مکر و فریب سے کام لیا، اس نے انتہائی خیانت سے کام لیا اور اپنی جہالت کا ثبوت پیش کیا اس نے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابو القاسم موسوی کی معجم رجال الحدیث کی جلد نمبر 11 ہے۔ جلد نمبر 11 میں اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا گیا ہے، اور رجال البرقی میں اس کو کہا گیا شیعٌ جلدٌ، کٹر شیعہ تھا، عطیہ اوفی کٹر شیعہ تھا۔ اور اسی کے نیچے رجال البرقی میں اسی کے نیچے دیکھیں تو لکھا ہے یظہر انہ ضعیف بسبب مذہبی، اس کو اپنے مذہب کی بنیاد پر ضعیف قرار دیا گیا ہے، اپنے مذہب کی بنیاد پر اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اب ضعیف قرار دینے والے بھی شیعہ اور جس کو ضعیف قرار دیا وہ بھی شیعہ۔ اب شیعوں کی ایک اور کتاب موسوعہ طبقات الفقہاء، اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھا اور ضعیف تھا، اس میں بھی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کی کتاب رجال الطوسی میں اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا گیا ہے، اس کو شیعہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اب عطیہ اوفی الکوفی کی اپنی ایک تفسیر موجود ہے قرآن پاک کی، جس کا عنوان اور جس کا موضوع یہی ہے کہ تفسیر شیعہ۔ اس بات کو شیعہ بھی مانتے ہیں کہ وہ تفسیر انہی کی تفسیر ہے اور وہ لکھنے والا بھی عطیہ اوفی ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ عطیہ اوفی یہ خود حیر شیعہ ہو اور اس نے شیعوں کی تفسیر لکھی ہو؟ شیعوں کی کتاب الذریعہ الی تصنیف شیعہ میں آقا بزرگ تہرانی نے اس کی جلد نمبر 4 میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ شیعوں کی تفسیر ہے، یہ شیعوں کی تفسیر ہے۔ عطیہ اوفی شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، اس کو اپنے مذہب کی بنیاد پر ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک اور ان کی کتاب قاموس الرجال میں تقی تسری نے اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہوا ہے۔ ایک اور کتاب معجم المفسرین میں اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہے۔ الکناء والالقاب میں عباس القمی نے اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہوا ہے، اور جامع الروات اس کتاب میں بھی شیعوں نے اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہوا ہے۔ شیعہ کی جتنی بھی رجال کی کتابیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عطیہ اوفی الکوفی شیعہ ہے اور کٹر شیعہ ہے، اور جمہور کے نزدیک عطیہ اوفی الکوفی ضعیف راوی ہے۔ خود انہی کے علماء نے اس کو ضعیف راوی ڈکلیئر کیا ہے۔ ہماری کتابوں میں تو ڈکلیئر کیا ہی کیا ہے، ہمارے علماء نے تو قرار دیا ہی دیا ہے۔ میں 20 حوالے پیش کر سکتا ہوں اپنی کتابوں سے، لیکن میں پیش کیے ہیں 10 حوالے جات پیش کیے میں نے شیعہ کی کتابوں سے۔ میں اپنی کتابیں پیش کر سکتا ہوں، میرے پاس حوالے جات موجود ہے، لیکن گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، آپ کے اپنے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے۔ اب عطیہ اوفی الکوفی کی حقیقت تو آپ کے سامنے اشکار ہو ہی گئی۔ اب اس کا شیخ عطیہ اوفی جسے روایت کرتا ہے ابو سعید، اس کے بارے میں سن لیں۔ اب یہ ابو سعید کون ہے؟ یہ وہی ابو سعید ہے جو سعید کلبی کے لقب سے مشہور ہے۔ اس کے مختلف نام اور مختلف کنیتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کبھی ان کا نام محمد بن صائب الکلبی ہوتا ہے، تو کبھی ان کا نام حماد بن صائب الکلبی ہوتا ہے، کبھی ان کی کنیت ابو نصر، کبھی ابو حشام، تو کبھی سعید کلبی ہوتی ہے۔ عطیہ اوفی الکوفی انہی سے روایت کرتا ہے، لیکن اس کا انداز روایت ایسا ہوتا ہے جسے یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، حالانکہ ان دونوں شخصیات میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے۔ اب یہاں مخالطہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بوقت روایت عطیہ اوفی سعید کلبی کی طرف حدثنا یا قال کے الفاظ تو منسوب کر دیتا ہے، لیکن سعید کلبی کی مشہور کنیت کلبی کو نقل نہیں کرتا، جس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابو سعید صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب یہ اس لیے کرتا ہے کہ عطیہ اوفی شیعہ ہے
اور اپنے شیخ کا مکمل پتہ یہ نہیں لکھتا تاکہ تاثر یہ پیدا ہو کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طرح اس کی مرویات، اس کی روایات قابل اعتبار بھی ہو جائیں، لہٰذا اس کی ہوشیاری بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب سعید کلبی کے بارے میں خود شیعہ اسماعیل رجال کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ اب انہی کی کتاب رجال البرقی کے اندر اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ رجال البرقی میں خالد البرقی نے اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہے، کہیں اس کو متروک الحدیث کہا گیا ہے تو کہیں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ رجال الطوسی میں محمد بن جعفر الطوسی نے اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جامع الروات میں بھی اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہے۔ اب عطیہ اوفی کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا، کٹر شیعہ تھا، اس کو اپنے علماء نے ضعیف اس کو قرار دیا ہے۔ سعید کلبی کو بھی اس کے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ اور تیسرا رافی فضیل بن مرزوق، فضیل بن مرزوق اس کے بارے میں اب اسماعیل رجال کی کتابیں کیا کہتی ہیں، شیعہ کی اسماعیل رجال کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ اب فضیل بن مرزوق کو ابو القاسم موسوی نے معجم رجال الحدیث کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 334 میں کوفی شیعہ ڈکلیئر کیا ہے اور اصحاب صادق میں اس کا شمار کیا ہے۔ اب آپ ہی کی کتاب رجال الطوسی میں ابی جعفر محمد بن حسن نے اس کو اپنے رجال میں تسلیم کیا ہے، اس کو کوفی ڈکلیئر کیا ہے۔ اب اس پر آپ کا اعتراض کہ کوفی جو ہے وہ شیعہ نہیں تھے، کوفی کا مطلب شیعہ نہیں تھا، تو اس کا بھی جواب آپ کی کتاب سے ملتا ہے۔ اب آپ ہی کی کتاب مجالس المؤمنین میں قاضی نور اللہ نے یہ لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر شیعہ تھے سب سوائے ابی حنیفہ کے۔ اب فضیل بن مرزوق کے بارے میں آپ نے کہا کہ دیکھیں جی وہ تو صحیح ابن خزیمہ کا راوی ہے، اور امام ابن خزیمہ کی جو صحیح ہے اس میں جو روایت آتی ہے ان کے مطابق وہ صحیح ہوتی ہے، تو یہ آپ کا قاعدہ دیگر صحاح ستہ کی کتابوں پر کیوں نہیں لگتا؟ سنن ابی داؤد جیسی کتاب پر کیوں نہیں لگتا؟ جب جریر بن غزوان پر آپ نے کہا جی اس کی توثیق ثابت کریں، تو آپ نے خود یہ تسلیم کیا کہ جریر بن غزوان جو ہے سنن ابی داؤد کا راوی ہے، اور سنن ابی داؤد کا مقام ہمارے ہاں صحیح ابن خزیمہ سے زیادہ ہے، تو آپ کا یہ قاعدہ سنن ابی داؤد پر کیوں نہیں لگتا؟ ادھر آپ تسلیم نہیں کرتے جی دیکھیں سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ کی کتاب ہے صحیح راوی ہوگا، ادھر آپ کا قاعدہ یہ نہیں لگ رہا۔ اب آپ کی کتابوں کے اندر اصول پایا جاتا ہے کہ عامی کی روایت قابل قبول نہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سنی راوی کسی روایت میں آ جائے تو وہ روایت آپ کے نزدیک ریجیکٹ ہو جاتی ہے، قابل قبول نہیں، تو ہماری کتابوں میں ایک نہیں، دو نہیں، تین شیعہ آ جائیں اور اوپر سے ہومی داعی البدعت راوی، تو ہمارے نزدیک وہ کس طرح قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے ہاں جو اصول ہیں ان کو تو پڑھو، ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہو، ہمارے ہاں جو احادیث کے اصول ہیں وہ تو پڑھ لو پہلے۔ اور بھئی ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ داعی البدعت راوی کی روایت قابل قبول نہیں، اس پر بے شمار حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری کے مقدمہ میں انہوں نے اس اصول کو نقل کیا کہ داعی البدعت راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ ہمارے اصول کے تحت آپ کی یہ روایت تو ویسے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کی جو من گڑت روایت ہے یہ ویسے ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ شہباز اصفہانی صاحب جا کے صحیح تیاری کریں، ہمارے محدثین نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ داعی البدعت راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ آپ کو اصول پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی مفتی راشد صاحب میرا جواب دیں، حالات آپ کے یہ ہیں کہ اپنی کتابوں سے، ہماری تو دور کی بات، اپنی اسماعیل رجال کی کتابوں سے ناواقفیت، جہالت، ہماری کتابوں سے بھی ناواقفیت، جہالت، اپنے ہاں جو اصول ہیں ان سے ناواقفیت، جہالت، ہمارے ہاں جو اصول ہیں ان سے بھی ناواقفیت، ان سے بھی جہالت، ہمارے پر اعتراض کرنے کے لیے، ہمارا رد کرنے کے لیے حوالہ پیش کرنے جناب البانی کا، اور بھئی البانی کا حوالہ ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالی جا رہے ہو، اوپر سے کہہ رہے ہیں مفتی راشد صاحب ہمارا جواب دیں۔ اور بھی مفتی راشد صاحب آپ جیسے جن کو سستی شہرت کی طلب ہوتی ہے ان کو منہ نہیں لگاتے، مفتی راشد صاحب سے بات کرنی ہے تو اپنے کسی مجتہد جس کو آپ اپنا مجتہد مانتے ہو اس کو باہر لاؤ۔ یہ اس کی ابھی حیثیت ہے جوادی صاحب کے سامنے بیٹھنے کی، جوادی صاحب کو جواب دیتا ہے، ہمارے استاد کو جواب دینے کی تمہاری حیثیت ہے جب تم علم رجال کی آئین کا بھی نہیں پتہ۔ ادھر کوئی آپ کے بڑے کا رد کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، وہ آپ کو کیوں جواب دیں؟ تو میں آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کیا علمی اوقات ہے، آپ کی کیا علمی حیثیت ہے کہ مفتی راشد صاحب آپ کو جواب دیں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں۔ حالات آپ کے یہ ہیں کہ اپنی کتابوں سے ناواقفیت، اپنی کتابوں سے جاہل، ہماری کتابوں سے ناواقفیت، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لہٰذا شہباز اصفہانی صاحب ہماری کتابوں کو پڑھیں، جو روایات آپ ہمارے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں۔ آپ نے ضرورت ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا دیں، بولیں کہ جی اہل سنت کی کتابوں میں جو روایات ہیں وہ مفترات شیعہ میں سے ہیں اور وہ جناب باطل ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ آپ کے علمی طور پہ ثابت کریں۔ ان روایات کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کی جلد 15 میں یہ کہا ہے کہ ہوا امر مفتعل۔ علامہ بدر الدین عینی نے کہہ دیا کہ ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر یہ لکھا ہے کہ ھذا باطل، بے شمار حوالہ جات موجود ہے، بے شمار محدثین کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ان روایات کا ریجیکٹ کیا ہے، جنہوں نے ان روایات کو قبول نہیں کیا، اور آپ ہمارے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں ان کو۔ اب اس سلسلے میں ایک آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے فدق سیدہ پاک کو ہبہ کر دیا تھا۔
اب ان کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آیت نازل ہو رہی ہے مکہ میں اور باہ فدق ہجرت کے کئی سال بعد مدینہ المنورہ میں حضور اسلام کے ماتحت مال فیک کی صورت میں آ رہا ہے. اب آیت مکی ہے مدنی، یہ بھی شیعوں کی کتابوں سے دیکھ لیں. شیعوں کی سب سے معتبر ترین کتاب الاصول من الکافی، جن کو یہ کہتے ہیں امام جعفر سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ان کی بارگاہ میں پیش کی گئی، انہوں نے کہا ہاں زکافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. ان کی امام غائب کی مصدقہ ترین کتاب، جیسا اب ہمارے ہاں بخاری مسلم کا مقام ہے ویسا ان کے ہاں اصول کافی کا مقام ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اگر یہ آپ کے ہاں ایسا مقام ہے تو یہ حوالہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. دیکھو اس میں لکھا ہے کہ ان اللہ عز و جل انزل علیہ فی سورۃ بنی اسرائیل بمکہ تھا. اس میں تو لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے. اور آپ ہی کی کتاب المیزان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 13 میں یہ لکھا ہے کہ آیت بھی مکی ہے اور سورہ بھی مکی ہے. اس کے علاوہ بے شمار حوالے جات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے یہ حوالے جات کافی ہے کیونکہ اصول کافی آپ کے شیعوں کے لیے کافی ہے. اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آیت مکی ہے. اب آیا کہ خطاب ادھر کس سے ہے، خطاب کس کے لیے ہے. اب وجوہ خطاب جو ہے، خطاب کی 15 اقسام، ان میں سے ایک قسم ہے خطاب الخاص والمراد بالعام، یعنی خطاب تو خاص ہونا لیکن مراد اس کا امت ہونا، مراد اس کا عام ہونا. اسی اصول کو آپ کے علامہ قمی نے تفسیر قمی میں بھی لکھا ہے. بے شمار درجنوں ایسی آیات پیش کی جا سکتی ہیں جس میں خطاب تو حضور السلام سے ہوتا ہے لیکن مراد اس کی امت ہوتی ہے. اور اس آیت کے سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے، اس میں اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب کیا اس میں آپ یہ معنی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضور اسلام کو حکم فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آؤ؟ اب بظاہر اس وقت حضور اسلام کے والدین حیات ہی نہیں تھے، ادھر تو یہ معنی آپ لے ہی نہیں سکتے. لہٰذا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب حضور اسلام ہے بظاہر، لیکن اس سے مراد امت ہے. اور وہ جو آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس میں تو آگے مسکینوں اور مسافروں کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس میں تو اہل بیت کی قید بھی موجود بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے. ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو چیلنج کیا تھا کہ مولا علی جو آپ کے دعوے کے مطابق ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، ایک صحیح روایت پیش کر کے دکھاؤ. آپ نہیں پیش کر سکے، بات گول مول کر دے. ابھی پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک صحیح روایت پیش کر دو جس میں ہو کہ حضور اسلام نے ہبہ کر دیا تھا باہ فدق.